नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 लोगों के लिए रोज़ा बिल्कुल माफ़ है। किन लोगों के लिए रोज़ा माफ़ है? कौन लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं? मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ने तमाम इंसानों के अच्छे और बुरे अमाल की जांच और पूरा पूरा बदला देने, नेकों को इनकी नेकी पर नाम और बुरों को इनकी बुराई पर सज़ा का वादा फरमाया है। एक बात ज़हनशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह का वादा पक्का वादा होता है। एक रेत के ज़रे के बराबर नेकी या एक रेत के ज़रे के बराबर बुराई करने की पूरी जज़ा और सज़ा मिलेगी। लेकिन अल्लाह पाक बहुत रहीम भी है और रहमान भी है, इसीलिए तो इसकी रहमत हमारे गुनाहों पर गालिब है। अल्लाह पाक के अहकाम में दिन में 5 नमाज़ें अदा करने और रमज़ान के 1 महीने के रोज़े रखना हर बालग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह को अपनी महलूक से इतना प्यार है कि वो अपनी महलूक को किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहता, इसलिए अपनी रहमत से इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने के सदके अल्लाह ने 9 लोगों को रोज़ा रखने में रियायत और छूट दे दी है। हालांकि रब ताला फरिश्तों पर फ़ख्र फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे की तरफ देखो, मैंने इसको दुनिया में इन कमज़ोर शहवत में यानी खाने पीने की आजमाइश में मुब्तला किया है, यानी रोज़ा रखने का हुक्म दिया, बस इसने इन्हें मेरी खातिर छोड़ दिया। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं इसने जो लुकमा भी मेरी खातिर छोड़ा, मैं इसे इसके बदले में जन्नत में दर्जात दूंगा। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोज़ा रखने के कितने फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने अपनी महलूक पर रहम करते हुए 9 लोगों को रोज़ा रखने की छूट और रियायत दी है। अर्शाद बरतला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा दीन इस्लाम का एक अहम स्तून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं कि अगर वो रोज़ा ना रखें तो इन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा, यानी इन लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालग हो और अपने होशो हवास में हो, इस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, यानी कि इसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और अगर इनकी फ़र्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहले इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता तो इस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आमतौर पर नॉर्मल लोगों को होती हैं, जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, किसी को सर्दी या ज़ुकाम लग गया या इस पर इसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान बचाने का खतरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें जान बचाने का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे तो रोज़ा रखने से आपकी जान भी जा सकती है या आपकी जान को खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो वो याद रखें कि इसी ने रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा, यानी इसको अपने छोड़े हुए रोज़ों को क़ज़ा करना पड़ेगा जब इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब अगर किसी बीमारी ऐसी है कि वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती, तो इसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और इनका फ़िदिया अदा करें। और यह फ़िदिया ये है कि हर एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को 2 टाइम पेट भर कर खाना खिलाएं।
نمبر 2 حاملہ یعنی پریگننٹ عورت، یعنی دوسرے نمبر پر حاملہ عورت ہے یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اگر ایسی عورت ہو اور روزے رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت پر بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے گی، یعنی جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت اور اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا بچے کی جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں، تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3 زیادہ بڑھاپا ہونا، یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو۔ تو اگر ایسا کوئی شخص جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے ٹھیک سے اپنے صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اور یہ فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4 دودھ پلانے والی عورت، یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اب ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی اور انہیں دائیں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسے مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5 پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہے اور جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہے، جو بیک کی باتیں کرتا ہے، جو اچانک سے بے ہوش ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ نمبر 6 حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈ چل رہے ہوں وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کو بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی عورتیں اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول ہی نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7 سفر پر ہونا، یعنی مسافر ہونا، تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ اور کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسا شخص مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔
پس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی کہ تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی جب وہ واپس ایسی صورتحال سے باہر نکلا اور اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو تو بعد میں اس پر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی، اور اسے بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کرے، اسے ضرور روزہ رکھوائے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک رمضان کا مہینہ ہے جو مبارک مہینہ ہے، رب تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے رحمت و مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں دوزخ کی آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے خیر و برکت میں افضل و بہتر ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم رہا تو یقیناً وہی محروم رہا۔ اے بخشش، مغفرت اور رحمت و برکت چاہنے والے، اس برکت والے ماہ کو غنیمت جاننا کہ تو بزانِ الہی ہلاکت سے بچ جائے۔